جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سال تھا، تو یہ عام الفیل والا واقعہ بھی اسی سال میں نمودار ہوا ہے۔ تو کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ ابرہ بادشاہ جو ملک یمن کے اندر اپنی قوم کا ایک حاکم تھا، سردار تھا، اس کی قوم سالوں کے اندر سفر کر کے بیت اللہ حج کے لیے آتی تھی، طواف کرتی تھی۔ جب اس ابرہ بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری قوم والے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے کر مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک سے دریافت کی کہ اگر وہیں کعبۃ اللہ، وہیں تمہاری حج کا جو بیت اللہ ہے، میں اسی جگہ بناؤں گا تو کیا تم سب لوگ ادھر ہی اس کا طواف کرو گے؟ تو اس کی جو قوم کے نمائندے تھے، جو اس کے ہر بات میں ہاں ملانے والوں تھے، انہوں نے تو ہاں کر دی۔ چنانچہ ابرہ بادشاہ نے اپنے ملک یمن کے اندر اپنے غلاموں کو، اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جلدی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کرو۔ تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایک کعبۃ اللہ تعمیر کروایا، صرف اور صرف اس کو سونے اور چاندی سے بنایا گیا۔ جب اس کو مکمل تیار کیا گیا تو اسی کے سارے شہر والے کچھ تو پھر بھی بیت اللہ کے محبت میں سفر کر کے مکہ معظمہ آتے تھے، کچھ نے وہیں پر اپنا طواف کرنا، عبادت کرنا شروع کر دی۔ آخرکار یہ بات عرب تک پہنچی، مکہ معظمہ تک پہنچی کہ ابرہ بادشاہ نے اپنا ایک بیت اللہ بنایا ہے، لوگوں کو اس بیت اللہ کے اندر طواف کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ تو وہاں کا ایک عرب، اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اس کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس نے بیت اللہ کی مخالفت کی ہے، کیوں نہ میں جا کر اسی بیت اللہ کے اندر گندگی ڈال کر آؤں۔ چنانچہ وہ سفر کر کے یمن کے اندر آ گیا، چوری چوری چھپکے سے آ کر گندگی کا ڈھیر اٹھا کر اسی بیت اللہ کے اندر پھینک گیا۔ جب یہ بات ابرہ کو معلوم ہوئی تو اس کو بھی بڑا سخت غصہ آیا، اور اس نے اپنے ذہن کے اندر سوچا یہ کام تو مکہ معظمہ کے عربوں کا ہے، کیونکہ میں نے ان کی مخالفت میں یہ بیت اللہ بنایا تھا، تو آج میں کیا کرتا ہوں، ان کا بیت اللہ ختم کر کے ان کو بھی اس بات کا مکلف بناؤں گا، محتاج بناؤں گا کہ وہ بھی آ کر میرے یمن کے اندر اس بیت اللہ کی عبادت کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، ابرہ بادشاہ نے شام سے بڑے بڑے ہاتھی منگوائے، طاقت والے ہاتھی جو بیت اللہ کو گرا سکیں۔ تو انہوں نے ہاتھی کا لشکر تیار کر کے اپنے ساتھ کچھ شخص بھی اٹھائے، وزیر مشیر، سیدھا سفر کر کے ملک شام سے روانہ ہو کر اپنے یمن سے گزر کر سیدھا مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوا۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ابرہ بادشاہ ہمارے ہی طرف آ رہا ہے، بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، ہمارے بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہے، ہم تو کمزور ہیں، ہمارا قبیلہ تھوڑا ہے، اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی فوج ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو بٹھا کر ان سے مشورہ کیا، چونکہ اس وقت عربوں کے اندر عبد المطلب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا سب سے زیادہ معزز و مکرم و تعظیم والے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان تمام عربوں کو یہ مشورہ دیا، دیکھو ہم قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے خیر اسی بات میں ہے کہ ہم اپنا سارا سامان و ساز لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر ایک پہاڑی کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ خدا کا گھر ہے، خدا اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ ابرہ بادشاہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مکہ کے اندر داخل ہو جاؤ، ساروں کا مال لوٹ لو، سب کے جانور اپنے قبضہ میں لے لو۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ تھے وہ بھی ابرہ بادشاہ کے قبضہ میں آ گئے۔ عبد المطلب کو جب اس بات کی خبر پہنچی کہ تمہارے اونٹ ابرہ نے اپنے قبضہ میں لے لیے ہیں، تو آپ نے فوراً ادھر سے اٹھ کر ابرہ بادشاہ کی طرف آئے۔ ابرہ بادشاہ کے اپنے ساتھی نے اس کو کہا، یہ جو سامنے والا شخص آ رہا ہے اس کا نام عبد المطلب ہے، یہ اپنے قبیلے عرب کا ایک سردار ہے، بہت بڑی تعظیم والا ہے، اس کی بہت بڑی عزت و مقام ہے، اسی لیے آپ اس کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کر گفتگو کر لیں۔ جب حضرت عبد المطلب آئے، ان کا اتنا رعب و دبدبہ تھا
کہ وہ بادشاہ ابرہ ان کے لیے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے۔ جب کھڑا ہو گیا تو اس وقت عبد المطلب سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ آج میں اس نیت سے، اس ارادے سے آیا ہوں کہ میں اس بیت اللہ کو گرا دوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کو اجازت ہے، میں صرف اور صرف اس بات کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، میرے اونٹ تمہارے قبضے میں ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس دیے جائیں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس بیت اللہ کا مالک میں نہیں بلکہ اوپر والا ہے، اس بیت اللہ کی حفاظت وہ خود کرے گا، مجھے اپنے اونٹ مہربانی کر کے دیے جائیں۔ جب اس ابرہ بادشاہ نے یہ بات سنی بڑا حیران ہوا، اور اس بات پر اس کو تعجب ہوا کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ بیت اللہ کی بات کرے گا، اپنے قبیلے کا سردار ہے، ہم سے لڑائی کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن اس کو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے، بیت اللہ کی اس کو کچھ بھی فکر نہیں۔ چنانچہ ابرہ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو، اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس کے جتنے سارے اونٹ ہیں اس کو واپس دے دیے جائیں، ہم اپنا کام کرنے آئے ہیں، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ بننے کے لیے شخص موجود نہیں ہے، اب ہمیں آرام سے اپنا کام کرنے کے لیے ہر چیز موجود ہے، کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے موجود نہیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر ایک پہاڑی کے اوپر چلا گیا۔ اب عبد المطلب کے جانے کے بعد ابرہ بادشاہ نے ہاتھیوں کو اٹھانے کی کوشش کی، تو جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود، وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے بہت اس کو مارا پیٹا، لیکن ہاتھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ ہاتھی کو کیا ہو رہا ہے، ادھر یمن سے لے کر اس جگہ تک سفر کر کے آئی ہے، لیکن مکہ کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتی، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے کیوں نہیں چلتی۔ اب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح اس ہاتھی محمود کو کیا ہو گیا ہے۔ ساتھیوں نے کہہ دیا کہ اے بادشاہ، ہو سکتا ہے اگر آپ اس ہاتھی کو اس رخ کی طرف چھوڑ کر پیچھے کی طرف موڑنے کے لیے، چلانے کے لیے اٹھائیں تو ہو سکتا ہے یہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اس کو مکے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، پھر بیت اللہ کی طرف اس کو آگے کرتے ہیں۔ تو ابرہ بادشاہ نے ہاتھی کو پیچھے منہ کر کے اٹھانے کی کوشش کی تو ہاتھی اٹھ کر چلنے لگا۔ اب بادشاہ حیران، پیچھے تو جا رہا ہے لیکن آگے کی طرف جب اس ہاتھی کو بڑھاتے ہیں تو نہیں بڑھتا۔ ادھر سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں ابرہ کے بادشاہ کو اسی جگہ پر نیست و نابود کر دوں گا۔ تاریخ کے واقعات کے اندر یہ بھی ایک واقعہ ہوگا، دنیا اس چیز کو بھی جانے گی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر ایک دنیا کا بادشاہ، چھوٹا سا بادشاہ جس کی کوئی طاقت نہیں، جس کی کوئی مال اپنا نہیں، جس کی کوئی جان کی طاقت اپنی نہیں، جس کی کوئی فوج اپنی نہیں، اس کو ہر چیز میں نے ادھار کی دی ہوئی ہے، لیکن وہ ادھار کے مال پر اتنا فخر کرتا ہے، اتنا گھمنڈ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ میرے گھر کو گرانے کے لیے آ رہا ہے۔ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ میرے بیت اللہ کے گھر کو گرانے کی نیت سے آئے تو میں نے ایک چھوٹے پرندوں جن کا نام ابابیل ہے، آج تک وہ پرندے ابابیل مکہ معظمہ کے اندر گھومتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ جو حاجی صاحبان حج کے لیے جاتے ہیں انہوں نے ان پکھیوں کو دیکھا ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پنکھی تھے پرندے کی شکل کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تین پتھریاں چھوٹی ستاؤ، کتنی بھائی؟ 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھاؤ اور ان کے لشکر پر پھینکو۔ جب ان پرندوں نے وہ کنکریاں اٹھا کر اسی لشکر پر، ابرہ کے لشکر پر پھینکا تو وہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو گئے، ان کے جان کے، ان کے ہاتھیوں کے ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گویا کہ جیسے زمین پر گھاس ہی پیدا نہ ہو، اس طرح کے جیسے آج کل کہیں جگہ پر کوئی بم پھٹتا ہے وہاں پر صرف کوئلہ ہی کوئلہ نظر آتا ہے، صرف اندھیرا ہی اندھیرا، تو اسی طرح ابرہ کے بادشاہ کے سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کوئلہ کر کے ختم کر دیا۔ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ابابیل ان پنکھیوں کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پنکھیوں کے ذریعوں سے میں نے سارے ابرہ کے لشکر کو ختم کر دیا۔